سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی ویڈیو بنانے لگا ہوں جس کو آپ کو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہ مت کیجیے گا۔ دو تین چیزیں جو ہے میں کبھی نہیں کہتا۔ ایک، میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کرنا، مگر آج کہہ رہا ہوں۔ نمبر 2، میں کبھی نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو شیئر کرو یا نہ کرو، مگر آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بات کچھ چیزیں اہم ہیں اس کے اندر۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ آپ کا جنوری شروع ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کرے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ 21 دسمبر سے پہلے اگر دیکھ لیں اور 21 دسمبر کو یہ عمل شروع کر لیں تو انشاءاللہ تعالی گارنٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ 2023 آپ کے لیے ایسا خوشیوں بھرا سال ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اتنا زیادہ اللہ کی ذات کرم کرے گی کہ آپ کا ایک سوچ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رب العزت کی ذات ہی عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ وظائف، ہر ایک چیز صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور ہمارا رب ہمیں عطا کرے، تو یہ خاص طور پر اس چیز کے لیے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے 21 دسمبر والے دن۔ تو 21 دسمبر کو ہم شروع کریں گے اور یہ 1 جنوری کو مکمل کریں گے، یعنی کہ 31 دسمبر کی رات ہوگی، 1 جنوری ہوگی، تو یہ 11 دن پورے ہو جائیں گے۔ 31 دسمبر، اب یہاں پر یہ عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ یاد رکھیے کہ عشاء کی 17 رکعات کے بعد ہی یہ عمل مکمل ہوگا۔ اگر آپ رکعتوں میں کمی کرتے ہیں، آپ نماز میں کاہلی کرتے ہیں، تو بے شک یہ عمل نہ کیجیے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اگر رب کے سجدہ ہی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، تو رب سے مانگو گے تو پھر رب نے کیا دینا ہے؟ کیونکہ سب سے بہتر اور افضل جو عبادت ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ چھوڑ دیا تو باقی چاہے لاکھ وظائف کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عشاء کی 17 رکعات پڑھنے کے بعد، یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے یہ عمل گھر پہ کرنا ہے، مسجد میں نہیں کرنا۔ اس کا ایک ریزن ہے۔ پڑھنا آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر آج کل کا ماحول تھوڑا سا عجیب سا ہو چکا ہے۔ عبادت بھی شک کے دائرے میں دیکھی جاتی ہے۔ آپ غور کیجیے گا کہ کوئی بندہ اگر نماز کے بعد کو 5-6 تسبیحیں ہی خالی اللہ کے نام کی کر لے تو لوگ کہتے ہیں یہ جادو کرنے لگ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل مسجد میں کریں گے تو لوگ آپ سے عجیب طرح کی نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سے وظائف کرتا ہے۔ تو بڑا عجیب ماحول ہے، تو اس چیز سے صرف بچنا ہے، ورنہ قباحت کوئی نہیں ہے، چاہے آپ مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو گھر میں کیجیے گا تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آ سکیں آپ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ مسجد میں کریں، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مگر نماز پڑھنے جانے سے پہلے آپ نے گھر کے اندر اپنی تیاری کر کے جانی ہے کہ کس جگہ پر آپ نے منزل اپنی مکمل کرنی ہے، یعنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ تو وہ وہاں پر ہر ایک چیز رکھیں، اس کو بچھائیں، مسلے وغیرہ کو بچھا کر پھر آپ جائیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے تک آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنی، وضو دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ ایک ہی وضو کے اندر یہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑے احتیاط کے ساتھ سن کر سمجھیے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے عشاء کی 17 رکعات آپ نے مکمل کرنی ہے۔ عشاء کی 17 رکعات پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہدیہ ہم دیں گے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں گے۔ کیوں کہ جب اس رب کے محبوب کے لیے کچھ تحفہ دو گے، ہدیہ دو گے، تو میرا رب نزدیک ہو کر تمہاری بات سنے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ میں نیت لگانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب واسطے یا تحفہ واسطے نہیں کہنا، کیونکہ تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے اور ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر 2 نوافل آپ نے یہ ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے نماز استغفار۔
آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی اور آخرت کی دولت چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تو کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرا رب عطا بھی اسے ہی کرتا ہے۔ تو آپ نے نماز استغفار پڑھنی ہے۔ نماز استغفار پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے نیت، 2 رکعت نماز نفل استغفار، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے نوافل کے اندر سب سے پہلے آپ نے الحمد شریف، سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ تو دونوں نوافل میں آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب نوافل مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک تسبیح یعنی 101 بار پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار آپ پڑھیں گے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا میں اپنے رب العزت کی ذات سے عرض کرنی ہے کہ میرے مالک، صدقہ تمہارے پیارے محبوب کا، آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رب العزت میرے گناہوں کی معافی عطا کر دو، میرے رب العزت مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا ہے۔ نیت ہے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بازار میں کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کر کے تو بڑی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ رب العزت مجھے صبر عطا فرما، اے رب العزت مجھے صبر عطا فرما۔ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو بھاگ کر اس بندے کے ہاتھ نیچے کر دیے اور کہا کہ اپنے رب سے کبھی بھی صبر نہ مانگنا۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور آپ کی طرف دیکھنے لگ پڑا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی ذات سے صبر مانگو گے تو میرا رب پہلے تمہیں دکھ دے گا، جب تمہیں دکھ دے گا تو پھر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بجائے تم اپنے رب العزت کی ذات سے شکر کیا کرو تو میرا رب پہلے تمہیں نعمت دے گا اور پھر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے شکرانہ ادا کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنی ہے کہ رب العزت میں نے جو 2 نوافل ادا شکرانے کے کیے ہیں، یہ اس لیے کیے ہیں کہ میری جو گزری زندگی ہے آج سے پہلے تک کی، میرے مالک بہت اچھی گزر گئی۔ میرے مالک آپ نے مجھے دنیا کی آخرت کی ہر ایک چیز عطا کی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے رب العزت آپ نے مجھے دوسری دنیا سے افضل بنایا، میں اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے رب سے کھل کر ہر ایک چیز کا شکر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی میرے مالک اس وقت آپ کی ہر بات سنیں گے۔ تو یہ دعا مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے ادا کرنی ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات۔ بہت افضل یہ نوافل ہوتے ہیں اور یہ ہر حاجت کے لیے بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 بار۔ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی جائے گی ہر رکعت میں، دونوں رکعت میں، اور سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے 11 بار۔ آپ یہ عمل دونوں نوافل یعنی دونوں رکعت کے اندر کریں گے۔ 3 بار آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے اور 11 بار آپ سورہ اخلاص یعنی کہ کل شریف پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کے یہ 2 نوافل مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے اور اپنے رب العزت کی ذات سے اپنی ذات کے لیے ہر چیز مانگیں گے۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ اگر عورت یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو کوشش کرے کہ اپنے مرد کو راضی کرے کہ وہ اس کے ساتھ یہ پڑھے، دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ اگر مرد دیکھ رہا ہے تو اس کی عورت پڑھے، گھر کے یعنی جتنے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اور جو ان کی بیویاں ہیں، مائیں ہیں، وہ سب اگر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ اچھا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے 30 دسمبر تک۔ 31 دسمبر والے دن آپ نے عمل یہی کرنا ہے، مگر ٹائم کا تھوڑا سا فرق ہوگا۔
آپ نے ایک ٹائم دیکھ لینا ہے کہ آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ آپ کا کتنے ٹائم میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے عشاء کی نماز شروع کرنے سے لے کر آخری نوافل تک۔ تو آپ کا ایک مثال دیتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 31 دسمبر والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تقریباً 11 بجے، 5-7 منٹ کا اور زیادہ ٹائم دے کر۔ تو آپ نے 11 بجے شروع کرنا ہے تو وہ آپ کا عمل تقریباً سمجھ لیں کہ 11:35 پر 11:40 پر مکمل ہوگا، 20 منٹ آپ کے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاس ہی سورہ رحمان رکھنی ہے۔ یاد رکھیے گا موبائل پہ نہ رکھیے گا، موبائل کے اندر قرآن مجید کو رکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ موبائل پالیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پالیت چیز کے اندر آپ یہ چیز نہ کیا کریں۔ موبائل کو گندا ہاتھ بھی لگتا ہے، پاؤں پر ہاتھ لگایا موبائل کو لگا لیا، زمین پر ہاتھ لگایا موبائل کو لگا لیا۔ موبائل کو اکثر لوگ تو واش روم میں بھی لے کے جاتے ہیں، گندے ہاتھ بھی لگتے ہیں، تو موبائل پالیت ہوتا ہے، اس میں نہ کیجیے گا۔ آپ نے سورہ رحمان آپ کے پاس موجود ہو تو 12 بجے سے پہلے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے آپ نے 2023 میں داخل ہونا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک مثال ہے اپنے پڑھنا شروع کر دی، پہلے ہی پڑھنا شروع کر دی اور 2 منٹ پہلے مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ 11:58 پر مکمل ہو گئی، تو آپ نے پھر دوبارہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک 12:05-7 نہ ہوں تب تک آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ وہ آپ ایک بار پڑھیں یا 2 بار پڑھیں۔ جب سورہ رحمان مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ نے شکرانے کے نوافل دوبارہ ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 31 دسمبر یا 1 جنوری والے دن آپ نے 2 دفعہ نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے۔ پھر آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور پھر آپ وہاں پر یہ دعا کریں گے کہ رب العزت آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے یہ نیا سال کا دن دیکھنا مبارک نصیب فرمایا۔ پھر آپ نے کہنا ہے کہ رب العزت میرے لیے یہ سال مبارک بنا دے، میرے مالک میرے لیے اس سال کی ہر ایک دن خوشیوں والا بنا دے، میرا رب العزت مجھے اس سال کے اندر ہر ایک چیز عطا فرمائے۔ یقین مانیں کہ یہ عمل مکمل کر لیجئے گا، اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، سنبھالنا چاہیں تو سنبھال لیں۔ جب بھی نیا سال شروع ہو، چاہیں تو ہر مہینے کریں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی مرضی ہے، مگر جب بھی نیا سال شروع ہو تو یہی عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا، اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا، ہر سال بہتر سے بہتر آئے گا آپ کے لیے۔ تو یہ آپ لازمی یہ چیز کیجئے گا کہ آپ بھی کریں، اور آپ کا شریک حیات اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بیوی، اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا شوہر، لازمی یہ عمل دونوں میاں بیوی مل کر کرو گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ کے گھر کی ماں کرتی ہے تو بیٹے کریں، بہت بہتر ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے کرو گے پھر بھی ٹھیک رہے گا، مگر گھر کے اگر زیادہ افراد کریں تو اور زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ برکت سب کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان رکھیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بھی اس بارے میں سوال ہو تو بغیر ہچکچائے آپ کی بہت مہربانی میرے واٹس ایپ پر ڈائریکٹ مجھے میسج کر لیں، کمنٹ کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، میں جلدی سے جلدی آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔